آزادی اظہار کی بات کریں نا، ہم بہت زیادہ پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے وہ نہیں. آپ ذرا دیگر ممالک پہ تو دیکھیں جا کے، یعنی ہر چیز اپروو ہو کے آتی ہے. جو انٹرنیشن میڈیا بڑے بڑے نام میں لوں گا نہیں، بڑے بڑے نام میں لوں گا نہیں انٹرنیشنل میڈیا، لیکن وہ بھی وہاں بھی اپروو ہو کے آتی ہے چیز کہ آپ نے چلانا ہے یا نہیں چلانا. تو پاکستان میں بیٹھ کے صرف آپ مڈل ایسٹ میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ ویڈیو تو چھوڑیں، اس کے بارے میں آپ تصویر لگائیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا امیج کی اور ان کی اپنی سیکیورٹی کا طریقہ ہے. ہمیں بھی آئی تھنک اب پتہ اب یہ سختیاں کر دینی چاہیے. اچھا، اب ہم ذرا اس پر مزید کچھ بات کرتے ہیں. نگہت دار صاحب نے جوائن کیا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ڈیجیٹل رائٹ سے متعلق بھی اویئرنیس پھیلاتی ہیں، ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نگہت صاحبہ، یہ یعنی کافی پہلے سے یہ پرابلم چلتی آ رہی ہے. ہم نے پیکا ایکٹ بھی لے کر آئے ہیں، کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ خاص طور پر ایکسپوز اس دوران ہو گیا جب انڈیا پاکستان کی وار کسی صورتحال بن گئی، اور وہاں تو کوئی ٹالرنس ہے ہی نہیں نا جب آپ پاکستان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کریں گے ایسے کروشل مومنٹ پر. آپ نے کیسے اس سارے کو آبزرو کیا سب چیز کو؟ گہری نظر سے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو دیکھ رہے تھے کہ اس کرائسس کے دوران کس طریقے سے مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے. تو ہمارا جو زیادہ تر مشاہدہ تھا اور جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا وہ یہ تھا کہ بہت زیادہ مین سٹریم میڈیا جو انڈیا کا ہے وہاں سے فیک نیوز اور مس انفارمیشن کو پھیلایا گیا، اور پھر آن لائن پروپیگنڈا جو ہے وہ ان کے آن لائن اکاؤنٹس کے ذریعے سے بہت زیادہ ہوا. پاکستانی اسپیس جو ہے وہ ایک بڑی اچھی بات ہماری اسپیس میں یہ ہوئی کہ ٹویٹر جو ہے وہ ان بین کر دیا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بالآخر حکومت پاکستان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ چیزیں زیادہ بین کریں گے تو اس سے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلے گی، اور اگر آپ چیزوں کو ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کھولیں گے تو اس سے نیریٹیوز جو ہیں وہ ہمارے اور زیادہ بڑھیں گے اور پھیلیں گے، اور لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہمارا اپنا ملک کا نظریہ کیا ہے. تو میری نظر میں تو ٹویٹر کو اسی لیے ان بین کیا گیا تاکہ جو مس انفارمیشن دوسری سائٹ سے آ رہی تھی اس کا مقابلہ کیا جا سکے. اور بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ بڑے ڈٹ کے کھڑے ہوئے، بڑے فیکٹ چیکرز تھے، فیکٹ چیکنگ کی گئی. لیکن آف کورس مس انفارمیشن ہماری طرف سے بھی آئی ہے اور وہ بہت ذرائع سے آئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیکا ایکٹ کی تو بات کرتے ہیں، لیکن پیکا کا جو قانون ہے اس میں پینلائز تو فیک نیوز کو بہت پہلے سے کیا گیا ہے، کرمنلائز یہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کورٹس میں بھی ٹرائی کرنا چاہیے ان کو، جو جس کیٹیگری میں اب یہ فال کر رہے ہیں. اچھا ہوا کہ ہم آپ کو ڈھونڈتے، آپ کے پیچھے آتے، آپ خود ہی نا باہر آ گئے. فیک نیوز جو ہے نا اس کو کرمنلائز بھی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون کس ڈس انفارمیشن جس سے ایکچوئل اگر ہارم پہنچ رہا ہے کسی کی زندگی کو، کسی کو خطرہ آ رہا ہے، تو پھر ہماری عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے تشریح کرتے ہیں قانون کی. لیکن اگر قانون کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے پڑھا جائے گا یا اس پہ عمل درآمد ہوگا اور عدالتیں پراپر طریقے سے اس کی تشریح نہیں کریں گی تو دیکھیں وہ بھی مسئلہ ہے. تو ہم لوگوں کو اے آئی کا بہت استعمال کیا گیا ان جو فیک ویڈیوز میں. اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ اے آئی کا کیسا استعمال ہوا کہ پوری اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں اور لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی شخص بات کر رہا ہے، بٹ یہ کتنا ڈینجرس تھا. بہت ڈینجرس تھا یہ جی. ڈیپ فیک کا جو استعمال ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، اپنے الیکشن کے دوران بھی دیکھا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہم نے استعمال دیکھا وہ تو کافی سوفسٹیکیٹڈ تھا کہ اس میں کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی کہ اس کو بہت طریقے سے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ڈیپ فیک ہے. لیکن اگر ڈیپ فیک ذرا ایکسپلین بھی کریں نگہت، واٹ از ڈیپ فیک؟ یہ ذرا اس کو میں بھی کچھ دیکھ رہی تھی تو مجھے تو سمجھ آئی، لیکن آپ سمجھائیں اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں ڈیپ فیک یہ ہے کہ جیسے کوئی اس طرح کی آڈیو یا ویڈیو بنائی جائے جس میں یوں معلوم ہو کہ جیسے یہ ایکچوئل نگہت داد ہے یا یہ نواز شریف ہے یا مریم نواز ہیں یا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور وہ یہ سرٹن بات کر رہے ہیں. وہ یعنی کہ ان کا فیک بنایا جائے لیکن وہ ایکچولی وہ نہ ہو یا ان کی آواز نہ ہو اور اس میں ڈبنگ کی جائے، لیکن لوگ جو سننے والے یا دیکھنے والے ان کو یہ لگے گا کہ یہ ایکچولی چیف آف آرمی صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اب ڈیپ فیک اتنی ترقی کر گیا، اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا کہ کوئی عام شخص جس کو
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता है, जिसको नहीं पता कैसे टूल्स हैं जिससे चीजें क्रिएट की जा सकती हैं, तो वो तो ये समझेगा कि ये जो है नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं। साहबा एक तो देखे ना हमारे जी बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, लेकिन देखिए प्रॉब्लम को अगर मजीद हम इसकी बात करें इस मसले की, तो ये थोड़ा सा गहरा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी रखनी है, आज़ादी इजहार राय भी लोगों को देना है, इसके साथ साथ हमने उसका गलत इस्तेमाल रोकना है। बात यही है ना, इसकी डेफिनेशन तो यही है ना, इससे हटके तो कोई डेफिनेशन नहीं है साहब जी। अच्छा, अब इसको कायम, इस बैलेंस को कायम रखना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना मुश्किल काम है ये, क्योंकि देखें ना हम ये लाइन कभी भी क्रॉस कर सकते हैं कि अगर कोई तनकीद कर रहा है, जायज़ तनकीद हो रही है, उसको हम पीका के पैराए में ला सकते हैं, कोई नाजायज तनकीद है तो वो तो है ही ज़ाहिर है। तो ये आप समझ रहे, बड़ा क्रिटिकल ये जरा ऐसा मामला है। जी बिल्कुल, देखिए तनकीद जो है वो उसको तो कभी क्रिमिनलाइज होनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई किसी, जब तक देखिए हम तनकीद नहीं करेंगे खुद अपने आप पे या अपने मुल्की इदारे भी हैं, कोई ना कोई कमियां तो हर किसी में होती हैं, और अगर हम अवाम, हमारे हम टैक्स पेयर हैं, अगर हम तनकीद नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे खामियां, और इनको कैसे दूर किया जाए। इसलिए जो पब्लिक फिगर्स हैं या जो इदारे भी हैं वो तनकीद को कंस्ट्रक्टिवली लें और ये ना समझें कि ये उनके कीचड़ उछाला जा रहा है, उनकी इज्जत हाँ, अगर कोई एक्चुअली डेफामेशन के मद में आता तो फिर कवानीन तो मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये कि तनकीद को क्रिमिनलाइज करना जो है वो किसी तरीके से हमारा आइन इजाजत नहीं देता। तो यही जो बैलेंस है इसको बरकरार रखना हमारी अदालतों का काम है, मैं सोचा था पब्लिक फिगर्स का भी काम है। हम आज शो पे ना जरूर एक लफ्ज की डिस्क्रिप्शन लेंगे जिनसे भी बात करेंगे। मैंने सोचा बार बार एक लफ्ज हम सुनते हैं नैरेटिव, और ये कि जी फ्यूचर वॉरफेयर है, 5th जनरेशन वॉरफेयर, नैरेटिव की वॉर है। अब आम बंदे को समझ नहीं आता है नैरेटिव क्या है आप, लेकिन सबसे मैं पूछूंगी आज के शो पे नैरेटिव क्या होता है। नैरेटिव देखिए जो हमारी जो अपनी तरफ की जो बात है कि हम किस तरीके से हमारी बात मकसद क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, नैरेटिव वो है। लेकिन नैरेटिव को बड़ी गलत अंदाज में भी अब लिया जा रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि वो मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, तो मुझे लगता है कि वही बात हो रही है कि नैरेटिव में भी हर चीज जायज है। तो आपने अपना नैरेटिव जो है उसको मजबूत बनाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करें, आप फेक न्यूज का भी इस्तेमाल करें, आप पगड़ियां भी उछा लें, तो वो अब लोगों ने बना लिया कि नैरेटिव को मजबूत बनाने के लिए कुछ भी करना चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं है। और यही हमने इस क्राइसिस में देखा है कि इंडिया की तरफ से नैरेटिव को जी बहुत शुक्रिया निगहदार साहब। एक बात मैं जरूर बताइए जी क्या एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए नैरेटिव तब मजबूत बनते हैं जब आपके नैरेटिव बयान करने के जराए मजबूत हों, और जब जराए मजबूत और खुले होंगे, जैसे हमारा ट्विटर खुला है, तो आपने देखा कि पाकिस्तान का नैरेटिव कितना स्ट्रॉन्ग था। और यही गुजारिश होगी कि चीजों को बंद ना करें और उनको खुला रखें ताकि हमारे नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बोली आप।